لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن به وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن به. تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر الرحماء مقتدی و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خدمت. الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور خصوصی طور پر قائد صاحب کو، محترم کو، جنہوں نے محنت کر کے اپنی زندگی کا ایک حصہ ٹائم لگا کے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور پھر مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے آپ سب کو قرآن پاک مکمل سنایا. قائد صاحب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک ان کا پڑھا ہوا قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا. چند منٹ گفتگو کروں گا، پھر ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو، اور اپنی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ بات سمجھا دو اور بتا دو کہ میری کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو، کلام الہی کو، شفاعت کی، سفارش کی، ہدایت کی، انعامات کی، برکات کی، ساری چیزیں اپنے کلام میں اکٹھی فرما دی. اور کسی بھی چیز سے اللہ کا قرآن خالی نہیں ہے، ساری کی ساری برکات سے بھرا ہوا. اور ادھر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا، میرے پر اترتا ہوا قرآن دیکھا، میرے اترتا ہوا مجھ پر جبریل دیکھا، آپ گفتگو کرتا، ایمان کے بارے میں بتاتا ہوا دیکھا. اس کے لیے ایک مرتبہ مبارک بات. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہے، مبارکباد کا مستحق ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ پہ ایمان لے آیا، مجھ پر اترنے والے قرآن پہ، کلام الہی پہ ایمان لے آیا. اس کے لیے 7 مرتبہ مبارک. گویا کہ آپ سب لوگ اور اہل اسلام جو اللہ کے نبی کو اپنا آخری پیغمبر رسول مانتے ہیں اور کلام الہی کو اپنی کتاب مانتے ہیں، ان کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد. اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کو اپنے پیارے پیغمبر پہ اتار دیا، آئے جبریل لے کے کہا اللہ کے نبی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ کے نبی پریشان ہوئے کہ میں پہلی بار پڑھنے لگا ہوں تو کیسے زبان سے جاری کروں. جبرائیل نے پکڑا اور دبایا، اور پھر دوبارہ کہا، اور اللہ کے نبی نے تیز پڑھنا شروع کیا. چند منٹ گفتگو بات سنیے توجہ سے، تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا. ادھر اللہ حکم الحاکمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے، آرام آرام سے قرآن پاک کو پڑھیے. آپ کے سینہ اطہر پر محفوظ کرنا، عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کے جب سینہ اطہر پر قرآن پاک اترتا رہا، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے ایک مرتبہ ہی بیت العزا پر لا کر کے قرآن پاک کو جمع کر دیا. پاک ترین کتاب ہے. اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل میرے فرشتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ فرشتہ تو ہے، فرشتوں کا سردار ہے. یہ قرآن لے کر جا، میری پاک کلام کو لے جا، فرشتہ تو بھی پاک ہے، جا لے جا زمین پر جو میرا پیارا پیغمبر ہے، میرا حبیب ہے، میرا لاڈلا پیغمبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا سینہ اطہر بھی پاک ہے. پوری کائنات میں پیغمبروں سے اعلیٰ، افضل رسولوں سے اعلیٰ، انبیاء سے اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ نے کہا کائنات میں سب سے بہترین انسان کے
سینہ ادھر پر جا کر کے میری کتاب جو محفوظ ہے میرے نبی نے ایسا لگاؤ لیا قرآن پاک کے ساتھ ایسی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے رہے ابھی ایسا صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اپنی جب زندگی کا آخری وقت آ گیا آخری سال تھا اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 بار قرآن کا دور کیا 2 مرتبہ سنایا 1 مرتبہ اللہ کے نبی نے جبریل نے پھر اللہ کے نبی کو پھر اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا ایسی لگن تھی ایسا محبت تھا ایسی پیار تھی قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی ہمیں یہ بات سمجھا دیا میری امت کے لوگوں تم نے بھی قرآن کے ساتھ لگانا ہے محبت کرنی ہے پیار کرنی ہے اس کے علاوہ قرآن کو چھوڑنے کے بعد اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تیری زندگی بیکار ہے فضول ہے بیکار ہے دنیا میں تیرا رہنے کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کا نبی کہتا ہے اگر ہدایت چاہتا ہے میرے قرآن میرے اترے ہوئے قرآن سے مجھے ہدایت ملے گی قرآن ایسی چیز ہے وہ صحابہ کرام جن کے پتھر دل تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے جب قرآن کو سنا ان کے دل بھی موم ہوئے اور ایمان جیسی نعمت سے شامل ہوئے میرے نبی کا صحابی کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ دیکھو کائنات کا آخری دن پر قرآن کتنا پڑھتا ہے آئے اللہ کے نبی نے سورۃ البقرہ شروع کی ابھی رکعت ہی نہیں ختم ہوئی 2.5 پارے 2 پارے پڑھ لیے ابھی پریشان میں تو تھک گیا اللہ کے نبی سورۃ البقرہ ختم کر دی رکوع میں نہیں جا رہے آل عمران شروع کر دی رکوع میں نہیں جا رہے آگے سورت اندری شروع کر دی رکوع میں نہیں جا رہے اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ سے روکا اور ادھر صحابی بھی پریشان ہے اللہ کے نبی اتنا قرآن پڑھتا ہے عرش